بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے حیرت انگیز سفر پر جو آپ کی سوچوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہم بات کریں گے اس کتاب کے بارے میں جس نے دنیا کو علم و حکمت، رہنمائی اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں حیرت انگیز حقائق فراہم کیے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے قرآن مجید، جو نہ صرف ایک روحانی رہنمائی ہے بلکہ سائنسی، تاریخی اور کائناتی حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایسے حقائق موجود ہیں جو جدید سائنس بھی اب جا کر دریافت کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج کی دنیا کو حیرت میں کیوں ڈال رہا ہے؟ آج ہم انہی حیرت انگیز پہلوؤں پر بات کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے آخر میں آپ جانیں گے کہ قرآن مجید کیوں ہر دور کے لیے ایک معجزہ ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آغاز کرتے ہیں کائنات کی تخلیق سے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ہے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ پیارے دوستو، یہ آیت جدید سائنس کے بگ بینگ کے نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہتا ہے کہ کائنات ایک کثیف نقطے سے شروع ہوئی اور پھر ایک زبردست دھماکے سے پھیل گئی۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ سائنس نے یہ نظریہ صرف چند دہائیوں پہلے ہی پیش کیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے یہ حقیقت آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ تو پیارے دوستو، کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں پہاڑوں کے استحکام کے بارے میں۔ آپ نے پہاڑوں کی عظمت دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ لہٰذا قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں۔ جدید سائنس کے مطابق پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک جاتی ہیں، جو زمین کے توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ سمندر کے راز جاننے کے شوقین ہیں تو یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن مجید کہتا ہے، دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، سائنس نے حالیہ تحقیق میں یہ دریافت کیا ہے کہ مختلف سمندروں کا پانی اپنی جداگانہ خصوصیات کی بنا پر آپس میں مکس نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ قرآن مجید انسان کی تخلیق کے مراحل کو اس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پیارے دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مراحل عین اسی ترتیب میں ہوتے ہیں جیسا کہ آج کی میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ شہد کی مکھی کیسے کام کرتی ہے؟ لہٰذا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنے گھر بنا۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہد کی مکھیاں ایک حیرت انگیز سماجی نظام پر عمل کرتی ہیں، اور ان کا کام قدرت کے قوانین کا شاہکار ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے زمین کو جامد سمجھا ہوگا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ وہ اپنی جگہ جامد ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین اپنی محور پر گھوم رہی ہے، اور یہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ قرآن مجید کہتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بات صرف انسانوں یا جانوروں تک محدود نہیں، بلکہ پودے، ایٹمز اور توانائی جیسے ذرات بھی جوڑوں میں ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن میں صرف سائنس ہی نہیں بلکہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہر وہ پہلو موجود ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو صرف چند جھلکیاں تھیں قرآن پاک کے عجائبات کی۔
اگر ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے، آپ قرآن مجید کی کس آیت یا پہلو کو سب سے زیادہ حیرت انگیز سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔